بات کرتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو آج اختلافی نوٹ صاحب تفصیلی طور پہ سامنے آیا ہے جسٹس جمال مندوخیل کا. ولید اقبال صاحب، اس میں ایک یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ جو تفصیلی نوٹ ہے ان کا، اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا آرو کا اس کے خلاف اپیلیں کرنا تھیں، لیکن وہ اس بات کے اوپر حیرت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے وکلا شامل تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے آر او کے آرڈر کو چیلنج نہیں کیا؟ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، حکومت کو آپ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لیگل ٹیم کی طرف سے بھی کئی جگہوں کے اوپر کچھ سست روی رہی یا کوئی کوتاہیاں ہوئیں جس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ساری چیزیں حکومت ون سائیڈڈ طور پہ کر رہی ہے؟ جی، ہمارے وکیلوں کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 3 رکنی بینچ جس کے سامنے حامد خان صاحب کل پیش ہوئے، علی ظفر صاحب پیش ہوئے، چیف جسٹس فیض عیسیٰ کی سربراہی میں، جس میں بلے کو کا نشان چھیننے، حالانکہ دنیا بھر میں اس فیصلے کے بارے میں کیا جو ہے سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ڈھٹائی سے جو ہے اس کو ساتھ دیتی رہی عدالت. سو باعث جو ہے وہ ہمارے ایک طرف سے تو یہی آرگیو ہو سکتا ہے کہ وہ تھا. دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اختلافی نوٹ جو ہیں ان کی ایکیڈیمک ویلیو ہوئی ہے. یہ اس میں جو مرضی تشریح کرتے رہیں کہ کوئی چیز بائنڈنگ ہے، کوئی چیز نہیں بائنڈنگ ہے، کوئی چیز پہ کنٹیمپٹ ہو سکتا ہے، کسی چیز میں نہیں ہو سکتا. جب آپ ایک بینچ میں مائنورٹی میں ہیں تو آپ کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے اور نہ آپ کو یہ حق اور اختیار ہے. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اور بھی کچھ کہا ہے. میں ولی صاحب وہ زیادہ سخت باتیں جو انہوں نے کہی ہے میں یہ کلیئر کر دوں. دیکھیں، یہ جو کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ گرداننے والی چیز تھی، اس کے اوپر یہ جو جسٹس میاں خیل نے جو بھی لکھا ہے میں سمجھتا ہوں وہ فیکچول نہیں ہے. اس موضوع کے اوپر الیکشن سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن موجود ہے. وہ ایک وکیل بھی اور ایک امیدوار بھی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نشان کا ہم سے لے لیا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی کا وجود ختم ہو گیا ہے، مجھے پارٹی کا ممبر سمجھا جائے، اس پہ فیصلہ ہی نہیں کیا گیا. یہ اب مجھے نہیں پتا کیوں یہ اختلافی نوٹ میں لکھ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب، آج جسٹس مندوخیل لکھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی جو آزاد اراکین ہیں، یہ بلے کے نشان کے تناظر میں جو فیصلہ تھا وہ پی ٹی آئی کے تصور ہونے چاہیے تھے. یہ غلط تشریح ہے اس کی. آر او کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا اس کو پی ٹی آئی کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. انہوں نے غلطی کی. سو پرائم منسٹر صاحب کیوں ماننے کو تیار نہیں؟ آج وہ پھر ان کے منحرف اراکین کو آزاد اراکین کہہ کے آج بہت زیادہ سراہ رہے تھے. دوسری طرف سینیٹرز کو بھی سراہ رہے تھے جو کہ قطعاً آزاد اراکین سینیٹرز نہیں تھے. بی این پی کے قاسم صاحب جو ہیں، سینیٹر قاسم صاحب، انہوں نے آج آ کے بیان دیا اپنا استعفیٰ جمع کرانے کے بعد سینٹ سے کہ 6 دن پر ایسی جگہ مہمان بنایا گیا تھا جہاں بہت سارے مچھر تھے اور مجھے ملیریا بھی ہو گیا، میں بیمار بھی ہو گیا. سو یہ پرائم منسٹر صاحب اتنی فخری انداز میں کیوں ان کو سلام پیش کر رہے ہیں؟ میں اگر 2 منٹ دیں تو میں اس کی پوری وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ جہاں پہ آپ نے بی این پی کے سینیٹرز کی بات کی، بی این پی کے 2 سینیٹرز ہیں اور پارلیمانی لیڈر کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں ود ان دا ہاؤس جو آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں. اب وہاں پہ یہ دونوں سینیٹرز جو ہیں، انہوں نے کس نے انسٹرکشنز جاری کی؟ پارٹی کے لیڈر نے ضرور کی، لیکن پارٹی کی لیڈر کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ ایک اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہیں کہ بائنڈنگ ہاؤس کے اندر یا ہاؤس کی پروسیڈنگز میں نہیں ہو سکتی، بیکاز وہ 2 ہی سینیٹرز تھے. ان کو نہ تو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کسی امینڈمنٹ کی مخالفت کی، بلکہ اف اینی تھنگ ہی کیم آن اے ویل چیئر اینڈ ہی اسٹوڈ اپ اینڈ فار ایچ اینڈ ایوری 27 امینڈمنٹ جو تھیں 27 کے لیے وہ اٹھک بیٹھک انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور آج جب ان کو اختر مینگل صاحب نے آپ مستعفی ہو جائیں تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفے کے بعد ان کو کوئرس کر کے یہ پریس کانفرنس کروائی گئی ہے. If you see Twitter, his son, X پہ his son is saying کہ بھئی یہ ہمارے خلاف ہمیں زبردستی جو ہے پریس کانفرنس بھی کروائی گی. اینڈ ناؤ دے آر پلئنگ ود دا فیکٹ کہ the party leadership is playing with the fact. جب یہ تاثر ہو، اب آپ نے ٹیکنیکلٹیز کی بیسس پہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جب یہ تاثر ہو، نسیمہ صاحبہ سینیٹر صاحبہ آ کے آپ دیدہ ہو جائیں سینٹ میں، تو آپ کو فخر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ اختر مینگل صاحب بھی تھوڑی دیر موجود تھے جب یہ لوگ ووٹنگ کاسٹ ہوئی، اس کے بعد ووٹ کے چلے گئے. اینڈ سیکنڈلی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اب وہ ان کو کوئرس کر رہے ہیں، ان کے اپنے ممبرس کو، کہ وہ استعفیٰ دیں، اور ایک نے تو دے بھی دیا. نسیمہ صاحبہ کی اپنی ہی جو بات ہے، دیکھیں میں بصد احترام یہ ضرور کہوں گا، نسیمہ صاحبہ نے کہا کہ کوئی پریشر نہیں ہے. ایک ویڈیو میں، اسی ویڈیو میں نے کہا پریشر ہے، ہوتے بھی ہیں پریشرز.
لیکن اب یہ بات ہے کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں رکھ کے وہاں پہ پستول رکھ کے تو نہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس یو کوڈ ہیو ریفیوزڈ اور کیا آپ کو مار دیتے؟ کوئی نہیں مارتا، کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ فرمائے گا. میں آپ سے اختلافی نوٹ پہ تفصیلی کامنٹ تو بریک کے بعد کروں گی، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا اتنا زیادہ ان کو سیلیبریٹ کرنے سے بھی تھوڑا محتاط رہنا چاہیے تھا. منحرف تو کسی بھی پارٹی کے اراکین ہوں اور ایسی صورتحال کریٹ ہو، کوئی فخر کی بات تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے بالکل بھی نہیں، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون تو ایک ایسی پارٹی ہے جو منحرف اراکین کی وجہ سے ماضی میں سفر کر چکی ہے، خواہ وہ سینٹ کا الیکشن ہو دیگر ہوں. مجھے ہمدردی ہے بیرسٹر صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کو ایک بڑا مشکل پوائنٹ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہی حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنا کہ وہ مرضی سے آئے تھے اور پریشر میں کانفرنس کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب کو اس بات کا یقین ہوگا، پاکستان کے طول و عرض میں کسی اور شخص کو اس بات کا یقین نہیں کہ وہ مرضی سے آئے تھے اور پریشر میں پریس کانفرنس. And if I wanted، دیکھیں میرے لیے یہ سیٹ اہمیت نہیں رکھتی. If I didn't agree with this draft or any of the provisions of the amendment تو میں اس پہ ایک کہہ دیتا کہ میں اگری نہیں کرتا. کہ جس طرح پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ان میں زین قریشی صاحب بھی شامل تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ ان کو رکھا گیا بیک اپ کے طور پہ. اب وہ پہلے غائب رہے، ان کی پارٹی ان کے خلاف کارروائی اور انویسٹیگیٹ کرنے کا سوچ رہی ہے اور باقی 4 کے خلاف تو وہ کارروائی کر رہے ہیں جو سامنے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بات ہے کہ ہم بتائیں گے نہیں، کوئی دباؤ ہے، کوئی خفیہ بات ہے، اس کو بھی کہیں اپنی سیاسی سمپتی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے 2 باتیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، سیاسی سمپتی کے لیے شاید استعمال کر رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اس میں کیا ہے. لیکن بطور ایک شہری، ایک قانون کا طالب علم، میرے اس میں 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک یہ کہ کسی پارٹی کے، آج نون لیگ کے منحرف ہو جائیں لوگ، کل پیپلز پارٹی کے ہو جائیں، پی ٹی آئی کے ہو جائیں، یہ ان پارٹیز کو اپنا ڈسپلن، اپنے لوگ بہتر کرنے چاہیے، انٹیگریٹی والے کرنے چاہیے. یہ ایک سیاسی بات ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے بھی ہو جائیں، پریشر میں ہوں، لالچ میں ہوں، کسی وجہ سے ہوں، تو جن لوگوں کو منحرف ووٹ پڑے ہیں وہ مہربانی کر کے اپنی چیسٹ تھمپنگ نہ کریں. نہ سینٹ میں 2020 کے اندر یہ چیسٹ تھمپنگ ہونی چاہیے تھی، نہ اس کے اوپر. ایک پوائنٹ اگر میں اسی پہ ہی کر دوں اینڈ جسٹ اٹ ول ٹیک 2 seconds. اب یہاں پہ دیکھیں مبارک زیب کی مثال لیں، اس کے خلاف تو پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کیا تھا، لیکن وہ آزاد جیتا اور اس نے آ کے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. وفاداری سرٹیفکیٹ تو پی ٹی آئی کا نہیں انہوں نے جمع کرایا. کوئی میرے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ. باقی کے 3 جو ہے انہوں نے تو وفاداری نہیں، ان کے بھی انہوں نے اگر ویڈیو بنا دی تو وہ ان کے اوپر، ان کی کانشنس کے اوپر ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، ان کی تو خیر ابھی بہرحال کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی. ایک شارٹ سعد رسول صاحب سے ہم ان تفصیلی جو اختلافی نوٹ ہیں ان پہ بات کریں گے بریک کے بعد.